السلام علیکم معزز سامعین۔ دوستوں، ہمیشہ رہنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ انسان یہ جاننے کے باوجود کہ اس کی زندگی محدود ہے پھر بھی لمبی زندگی جینے کی خواہش رکھتا ہے، اور اس مقصد کے لیے وہ اپنے آپ کو صحت مند اور ہیلدی رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن کچھ سر پھرے لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو لمبی زندگی جینے کے لیے یا پھر مر کر دوبارہ زندہ ہونے کے لیے مختلف ناکام کوششیں کرتے ہیں۔ آج میں آپ کو اس ویڈیو میں یہی بتانے جا رہا ہوں کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس مقصد کے لیے مختلف تجربات کیے جا رہے ہیں۔ اس تمام پروسیس کو کرائیونکس کا نام دیا گیا ہے۔ ناظرین، اس عمل کے ذریعے انسان کو مرنے کے فوراً بعد یعنی کچھ ہی لمحوں میں فریز کر دیا جاتا ہے اور اس کی لاش کو محفوظ کر لیا جاتا ہے، کیونکہ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ اگلے 50 سے 100 سال تک ہمارے پاس اتنی زیادہ ٹیکنالوجی آ جائے گی کہ جس کی بنا پر مردہ انسانوں کو پھر سے زندہ کر لیا جائے گا۔ اب اس سوچ کو مد نظر رکھتے ہوئے 250 افراد کو اب تک جمایا جا چکا ہے اور 1500 لوگ مزید ایسے ہیں جنہوں نے اس عمل کے لیے اپنی رجسٹریشن کروا رکھی ہے، یعنی جب وہ مریں گے تو ان کو فریز کر لیا جائے گا۔ دوستوں، اب میں آپ کو اس پروسیس کی مزید حقیقت بتاؤں گا کہ یہ کہاں سے اور کب شروع ہوا۔ دوستوں، اس کام کو شروع کرنے والے آدمی کا نام ڈاکٹر رابرٹ اٹنگر تھا۔ اس کو لمبی زندگی جینے کا بہت زیادہ شوق تھا۔ اسی ڈاکٹر نے کرائیونکس نامی اس پروسیس کا آئیڈیا دیا تھا۔ اس سے بھی مزید پہلے جائیں تو 1967 یعنی 1967 میں سب سے پہلے انسان کو اس مقصد کے لیے فریز کیا جا چکا تھا، جس کا نام رابرٹ بیڈفورڈ ہے، اور اس کی لاش آج تک پریزرو ہے اور دوبارہ سے زندہ کیے جانے کا انتظار کر رہی ہے۔ دوستوں، لاشوں کو جمانے کی اجازت لوگ خود دیتے ہیں، یعنی وہ پہلے سے ہی وصیت کر دیتے ہیں یا ریٹن فارم میں لکھ کر دیتے ہیں کہ جب ہم مر جائیں گے تو ہم پر کرائیونکس کا پروسیجر اپلائی کیا جائے، اور وہ اس مقصد کے لیے بہت زیادہ بھاری پیسے یا رقوم بھی ادا کرتے ہیں۔ دوستوں، دنیا میں ابھی تک ایسی 4 جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں پر کرائیونکس پروجیکٹ چل رہے ہیں، جن میں سے 3 امریکہ میں ہیں اور 1 روس میں ہے۔ دوستوں، اس عمل میں انسان کو مرنے کے فوراً بعد چند سیکنڈز کے اندر پریزرو کر لیا جاتا ہے اور پھر اس کی باڈی کو مین ہیڈ کوارٹر میں لایا جاتا ہے، جہاں پر اس کی باڈی میں سے سارا خون نکال لیا جاتا ہے اور ایک کیمیکل ڈال دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اس مردہ جسم کو ایک سٹیل کے بہت بڑے چیمبر میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اس سٹیل چیمبر میں نائٹروجن کافی مقدار میں موجود ہوتی ہے اور ایک چیمبر میں زیادہ سے زیادہ 9 لاشیں رکھی جا سکتی ہیں۔ اس کے اندر کا ٹمپریچر 196 ڈگری سیلسیس تک ہوتا ہے۔ ان لاشوں کو تب تک ان چیمبرز میں رہنا پڑے گا کہ جب تک ہمارے پاس کوئی ایسی ٹیکنالوجی نہیں آ جاتی کہ انسان کو دوبارہ زندہ کیا جا سکے۔ دوستوں، جیسا کہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ اس عمل میں بہت زیادہ پیسہ انویسٹ ہوتا ہے۔ ایک لاش کو جمانے کے لیے $2 لاکھ خرچ ہوتے ہیں۔ مزید حیرانی کی بات یہ بھی ہے کہ اس مقصد کے لیے کچھ لوگ جو کہ پورا جسم پریزرو کروانے کا خرچہ نہیں اٹھا سکتے، وہ صرف اپنا سر پریزرو کروا لیتے ہیں، کیونکہ سائنسدان یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں وہ اتنے زیادہ قابل ہو جائیں گے کہ وہ نیا جسم بھی بنا لیں گے۔ اب ان سیل چیمبرز میں ان لوگوں کی تصویریں بھی لگی ہوتی ہیں اور یہ عمل بچوں کی لاشوں پر بھی اپلائی کیا جا چکا ہے۔ دوستوں، انسان کی عقل کی ایک لیمٹ ہوتی ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو انسان ایجاد کر سکتا ہے یا بنا سکتا ہے، لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ انسان ہوتے ہوئے دیکھ تو رہا ہے لیکن وہ خود سے نہیں کر سکتا اور نہ ہی اس عمل میں خلل ڈال سکتا ہے، کیونکہ ایک ایسی ہستی موجود ہے جسے ہم اللہ کہتے ہیں، جو ہر چیز پر قادر و مطلق ہے۔ وہ جو چاہے گا وہی ہوگا۔ اب یہ کرائیونکس کا معاملہ بھی صرف ایک پاگل پن کی ایک قسم ہے۔ حقیقت میں آنے والے وقتوں میں کیا ہوگا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی جانتی ہے۔ دوستوں، ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا، انشاءاللہ آپ کو اس سے فائدہ ہی ہوگا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔